بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کی جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں وہ انتہائی دلچسپ ہے اور بہت ہی سنجیدہ بھی ہے، کیونکہ جو میرا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے والدین کی ذمہ داریوں میں ہونے والی کوتاہیاں، یعنی کہ والدین کی وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو وہ پوری نہیں کر پا رہے۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے، بچوں کی تربیت کرنے سے ضروری والدین کی تربیت کرنا ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو بہت سے والدین ہیں، یعنی کہ 95% جو والدین ہیں ان کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یا اگر انہیں پتہ بھی ہوتا ہے تو وہ ذمہ داریوں کو پورا کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، اور اس میں بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا والدین جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں آج ہم کہ کیا والدین نے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کی ہیں یا نہیں کی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ماؤں کا سب سے بڑا کارنامہ بچوں کو تکلیف سے جننا، اپنا دودھ پلانا، کھانا کھلانا اور کپڑے پہنانا سمجھا جاتا ہے، اور باپ کا دن رات بچوں کے لیے کمانا اور سہولتیں فراہم کرنا کافی سمجھ لیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ بچے پیدا کرنے کا فیصلہ والدین کا اپنا ہوتا ہے، بچے کی درخواست پر یہ عمل انجام نہیں دیا جاتا۔ ہمارے یہاں بالعموم جو ایک چیز بہت زیادہ رواج پذیر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اپنے بچوں سے مکالمے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ بچہ کیا سوچتا ہے اکثر والدین کو معلوم نہیں، اور نہ ہی وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ اپنے اندر اٹھنے والے سوالات، اپنے عجیب و غریب خیالات، اور جو اس کے دل و دماغ میں ڈر ہے، اور جو اس کے مشاہدات ہیں، اور ان سے نکالے ہوئے جو اس کے درست اور غلط اندازے ہیں، وہ جب آپ ٹریس نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں۔ اور اگر بچے میں یہ بھروسہ نہیں ہے کہ اس کی غلطی پر ڈانٹ ڈپٹ کے بعد، بلکہ مار پیٹ کے بعد بھی اس سے قطع تعلق نہیں کیا جائے گا، اسے گھر سے نکال نہیں دیا جائے گا، بہن بھائیوں رشتہ داروں میں جو ہے وہ اسے بدنام نہیں کیا جائے گا، تو آپ ایک ناکام والدین ہیں۔ تو عام حالات میں جو کوئی بھی ٹین ایجر ہے وہ اپنی جان نہیں نکال سکتا، وہ نشے کا شکار نہیں ہو سکتا، وہ گھر سے بھاگ نہیں سکتا یا سکتی۔ کسی بچے کو بھی ماہر نفسیات کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی اگر ان بچوں کا اپنے والدین سے مکالمے کا تعلق بھی استوار ہو۔ ہمارے یہاں بالعموم والدین اور بچوں کے درمیان بات چیت جو ہے وہ صرف جو ہے وہ چند مخصوص ہدایات پر ہی جو ہے وہ محدود رہتی ہے، جیسے کہ آپ نے کھانا کھا لیا، کپڑے بدلا لیے، دانت برش کر لیے، نہا لیا، اسکول کا کام کر لیا، وقت پر سونا وغیرہ۔
جیسی ہدایات کے علاوہ عموماً اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب بچے اسکول سے واپس آتے ہیں تو بچوں کی ٹیوشن کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو پھر بچوں کے سپارہ پڑھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور جب وہ فارغ ہوتے ہیں بچے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹی وی پر یا انٹرنیٹ پر کوئی پروگرام دیکھ لیا، یا کوئی چیٹنگ کر لی، یا کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کوئی گیم کھیل لی۔ والدین کے پاس بچوں کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، یعنی کہ والدین کے پاس اب ٹائم نکالنا اپنے بچوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی رواج ہے کہ بچے کو کوئی بات سمجھانی ہو تو ہم رشتہ داروں بلکہ بچے کے دوست یاروں تک جو ہے وہ اس کی شکایتیں لگا کر اسے سمجھانے کا کہا جاتا ہے۔ تو یہ والدین دراصل اس غلطی کو مان رہے ہیں کہ وہ بچے کو خود سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو ذرا یہ آپ میری بات پر دھیان دیں، یعنی کہ جب آپ اپنے بچے کی شکایت دوست یاروں یا بچے کے جو دوست ہیں، جو بچے کے ساتھ اس کے جو بھی دوست ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، جب آپ یہ ان کو فون کر کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو سمجھائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو سمجھ سکیں، اپنے بچے کو سمجھا سکیں۔ یوں بچہ جو ہے وہ دوسروں کی نظر میں چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ پھر یہی بچے جو ہے وہ والدین سے بات نہ کرنے کے جو ہے وہ سبب جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی والدین کا وجود جو ہے وہ ایک ضرورت یا بچپن کی یادگار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر جو ان بچوں کی جو والدین سے جو جذباتی رشتہ ہوتا ہے، اور جو ذہنی ان کی قربت ہوتی ہے، وہ ان کی ویسے نہیں بن پاتی جو حقیقت میں ہونی چاہیے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے دوست ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ یا تو رخصت ہو چکے ہوتے ہیں یا وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ تو پھر ایسے میں جو ہے نا وہ والدین کو اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے بچوں کی طرف واپس جانا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو سکتا ہے کہ جب بچوں کو والدین کی ضرورت تھی تو والدین نے بچوں کی طرف توجہ نہیں دی، یعنی کہ والدین نے بچوں سے وہ تعلق قائم نہیں کیا جو بچوں کو اس وقت چاہیے تھا۔ تو بھلا پھر وہ تعلق بچے والدین کے ساتھ کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ جب بچوں کو ضرورت تھی تو آپ نے دھیان نہیں دیا، تو اب جب والدین کو ضرورت ہے تو بچے پھر کہاں سے دھیان دیں گے؟ یعنی کہ والدین اور بچوں کے درمیان جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے، ہم اس کو بالکل جو ہے وہ ہم ختم کر دیں، تاکہ جو ہے نا وہ جو بچوں کے دل میں ہے، جو بچوں کے ذہن میں چل رہا ہے، وہ بچے بغیر جھجک کے جو ہے وہ اپنے والدین کو بتا سکیں، تاکہ جو ہے وہ والدین پھر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ تو جب یہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہونا ہے تو کیا ہوگا؟ پھر بچے جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے،
باہر جو وہ دیکھیں گے وہی پھر بچوں نے سیکھنا ہے، کیونکہ جب وہ والدین کو بتا ہی نہیں سکتے تو والدین کو کیا پتہ چلنا ہے کہ ان کے بچے باہر کیا کر رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب دیکھیں، اس سے جو اگلی بات ہے کہ جب آپ اپنے دل کی بات کسی کو نہ بتا سکیں تو اس سے بڑی تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ جب آپ اپنے دل کی بات کسی کو بتا ہی نہیں پا رہے، کسی کو بتا نہیں سکتے، تو آپ جو ہے وہ اس سے بڑی تکلیف سے کہاں گزریں گے؟ یعنی کہ یہی سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے فرما بردار نہیں ہیں، وہ ہماری بات نہیں سنتے، وہ ہماری بات پر عمل نہیں کرتے۔ بھئی وہ کہاں سے آپ کی بات پر عمل کریں؟ جب بچوں کو ضرورت تھی والدین کی تو والدین نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، تو پھر اب جب والدین کو ضرورت ہے ان کی تو وہ کہاں سے توجہ دیں گے؟ اور اس کے ساتھ ہے کہ جی باپ سے کچھ کہنے کے لیے اسے ماں یا بہن بھائیوں میں سے کسی فیوریٹ سے کہلوانا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس نے اپنی کوئی بات کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا کوئی فیوریٹ بندہ دیکھے گا، یعنی کہ امی ہو گئی، بہن ہو گئی، بھائی ہو گیا، یا جو بھی جس جس کا والد کے ساتھ تھوڑا اچھا تعلق ہوگا، پھر وہ وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ بات کرے گا، اور پھر وہ اس کو کہے گا کہ جی میری بات بھئی یہ والدین تک پہنچا دو۔ تو اگر والدین کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹھیک ہوتا تو میرے خیال میں یہاں پہ جو ہے نا وہ بچے کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی باہر کے یا کسی تیسرے چوتھے بندے کے ذریعے وہ بات پہنچاتا۔ تو ہم نے عموماً اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی جو والد ہے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو تو گھر میں بالکل سناٹا چھا جاتا ہے، یعنی کہ بالکل خاموشی، پن ڈراپ سائلنس ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تو ہم نے جو یہ کیوں ہے، ہم نے اس کیوں کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ جب بھی والد ہمارا گھر میں داخل ہوتا ہے